اگر ہم ملتان کے جو روڈز اچھے بن رہے ہیں، اگر ان کی کوالٹی کی حالات دیکھے جائیں تو مجھے پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے۔ کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کی کوالٹی انشور کرتا ہو کہ جو میٹیریل لگ رہا ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے، جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو ہو رہا ہے، اس کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی؟ ابھی ہم ناردرن بائی پاس پہ ہی بیٹھے ہیں، تو اگر آپ اس روڈ کی حالت دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ 3-4 سال تک یہ اسی حالت میں رہے اور چلے گا آگے۔ اس کے میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن ہمیں اگر آپ کو اس بات کا شکوہ ہے، شکایت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مٹیریل ٹھیک نہیں لگ رہا، تو آپ ڈپٹی کمشنر ملتان سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں، یا کمشنر ملتان سے رابطہ کر لیں۔ میرے خیال میں ضرور اس پر نوٹس لیں گے، یا ان کے جو ایکسپرٹ ہیں جو ان کے ایکسپرٹ ہیں اپنے، ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیم تو ہوگی نا جو چیک کرتی ہوگی نا۔ دیکھ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کنٹریکٹر کو کنٹریکٹ دے دیں اور پھر پوچھے کوئی نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی میکینزم ہونا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ کیونکہ کمشنر ملتان نا سڑکوں کے حوالے سے بڑے کانشیس ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیں یہ ڈسٹ فری روڈ کا جو آئیڈیا ہے نا، یہ بھی کمشنر ملتان عامر کریم خان کا ہے۔ اچھا، انہوں نے سی ایم پنجاب کو کہا ہے کہ جی روڈ بننے کا جو ہے نا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جب ڈسٹ آئے گی تو سڑک پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اب ڈسٹ فری روڈ ہے کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ڈسٹ فری روڈ یہ ہے کہ ہم روڈ تو بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ والی سائڈوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ہاں ٹوٹتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ۔ اچھا اگر ویسے نہ بھی ٹوٹے، ایک بارش آتی ہے تو ادھر کوئی نہ کوئی کھڈا آ جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی ٹریکٹر ٹرک گزرتا ہے، وہ سڑک بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا وہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں 2 سال، وہ 2 مہینے میں نہیں نکالتے، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈسٹ فری ہے اس کے ساتھ یا تو ٹف ٹائل لگے گی سائڈوں پہ، اچھا، یا پھر گراسی پلاٹ لگے گا، گراس لگے گا، تاکہ مٹی نہیں کٹاؤ نہ ہو۔ فارسٹ کے مالی ہیں، ہائی وے کے بھی مالی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کوئی کام نہیں کر رہا۔ اور ہم نے دیکھا کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی کام نہیں کر رہا، سب کے سب کسی افسران کے گھر وہ کام کر رہے ہوں گے یا گھر بیٹھے ہوں گے۔ حالانکہ ان کا کام یہی ہے کہ حکومت کروڑوں اربوں روپے کا پیسہ لگا کے عوام کے لیے سہولت میسر کرتی ہے۔ اگر بارش آ گئی ہے، اچھا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، مطلب 1-2 دن میں یہ سارے جتنے وہاں پہ گیپ ہیں یہ فل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹوٹ گئے، مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جان جائے گی، کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ مطلب اس پر میں سمجھتا ہوں کمشنر ڈپٹی کمشنر کو نوٹس لینا چاہیے، نہروں کے اوپر یا جو بھی سڑکیں ہیں، کیونکہ جتنی بارشیں آئی ہیں، تمام سڑکیں جتنی کارپیٹ نئی سڑکیں بڑی ہیں، اگر ان پہ توجہ نہ دی گئی، یہ 6 مہینے بھی نہیں نکالیں گی، یہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مطلب ایک سیم پیٹرن آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو لرن کرنا چاہیے اس سے کہ دونوں سائڈوں سے نیچے سے کٹاؤ ہوتا ہے تھوڑا بہت، وہ کسی بھی ریزن سے ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے باقی پوری جو سڑک ہے وہ سفر کرتی ہے۔ دیکھیں وہاڑی ملتان روڈ 15 ارب روپے کی بن رہی ہے، 15 ارب روپیہ ریلیز کیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ اگر وہاں ایک 40-50 کروڑ روپے کا گراس لگ جائے گا، ٹف ٹائل لگ جائے گی، اور اسے ایج بڑھ جائے گی، سڑک کی آپ کا سیو ہو جائے گا، ہاں سڑک کی ایج بڑھ جائے گی ساتھ۔ تو میں جو مجھے جس بات کا مطلب ہے دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، یہ جو ہائی وے کے وہ جو ہوتے ہیں مالی سے ملیں یا ان کے مزدور سے ملیں یا ڈیلی ویجز بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیسے تو لے رہے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں نہروں کے اوپر صرف جا کے رپورٹ ہی کر دیں گے، ہر جگہ پہ یہ مسئلہ آ گیا، اب نہروں کے اوپر بیلدار ہوتے تھے، اب بیلدار کا کیا کام رہ گیا ہے؟ صرف موقع توڑ کے پیسے لینے کا۔ بھائی سڑک بن گئی ہے، کارپیٹ سڑک ہے، اتنی قیمتی سڑک ہے، اس کے 2-4 کھڈے آ گئے ہیں، اگر آپ مزدور لگا کے یا خود کر کے اس کھڈے کو فل کر دیں تاکہ سڑک بچ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندے کی گاڑی وہاں چلی گئی، اچھا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو ٹوٹنے دیا جاتا ہے تاکہ پھر ریپیئرنگ والا مرحلہ آئے۔ ریپیئرنگ والا وہ مرحلہ تو دیکھیں اس مالی کو کیا فائدہ ہوگا، اس بیلدار کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، یا تو ہو اس کا کوئی انٹرسٹ ہو، اس کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف حد حرامی کر رہا ہے، اپنی جو رزق ہے، رزق حلال کو رزق حرام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی بیٹیں ہوتی ہیں، مطلب 4 کلومیٹر بیٹ ہے تو اس کا تو اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، جو بیلدار ادھر کا ہے۔ اگر یہاں سے بھی یہ اس وجہ سے سڑک ٹوٹی ہے، اتنی اچھی سڑک بنی، اس کو پکڑنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمشنر صاحب کو میں مل کر بھی آپ سے وعدہ کروں، انہیں کہوں گا کہ یہ جو بیلدار ہیں یا یہ جو مزدور ہیں جو ہائی وے کے ہیں، محکمہ انہار کے ہیں، ان کو پابند کیا جائے۔ جہاں جہاں سے نئی سڑک بنی پڑی ہے، یہ جو سڑکیں خاص طور پر کارپیٹ سڑکیں بنی ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے نا، انہوں نے یہ متعارف کرایا تھا گرین روڈ، ٹھیک ہے، منڈی سے گاؤں سے منڈی تک، کھیت سے منڈی تک۔ تو اب کھیت سے منڈی تک کا جو آئیڈیا اتنا خوبصورت ہے، یقین کریں دیہات کے لوگ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیہاتوں میں بھی کارپیٹ سڑک ہوگی، لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی بددیانتی کی وجہ سے وہ سڑکیں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سڑک، یہ جو وہاڑی سے ملتان والی سڑک ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو چلے بیزی روڈ ہے، ہاں بڑی بیزی روڈ ہے اور بڑا ہسٹورک روڈ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں ظاہر انڈیا تک جاتا تھا، دلی روڈ اس کو کہتے ہیں، اس کو دلی روڈ کہتے ہیں، ملتان دلی روڈ کہتے ہیں۔ اور اس کو جس طرح خوبصورت بنایا جا رہا ہے، اس میں عامر کریم خان کی بڑی کاوش ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کا۔ ویسے ان کا دیکھیں نا، ملتان بھی ان کا شہر اور ساتھ بورے والا بھی ان کا شہر، چلے یہ ہماری بلیسنگ ہے، کسی وجہ سے بن تو رہا ہے نا۔
اگر عامر کریم خان صاحب نہ ہوتے کسی اور ہسٹری میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور کسی کمشنر کا اتنا انٹرسٹ ہی نہ ہوتا وہ کہتا ٹھیک ہے، شاید اتنا ویژن ہی نہ ہوتا مجھے لگتا ہے کہ تو بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ شور مچانا چاہیے، کمشنر ڈپٹی کمشنر کے نوٹس میں دینا چاہیے، حکام کے دینا چاہیے. محکمہ انار کے جتنے لوگ ہیں وہ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، مطلب یہ بیلدار تنخواہیں لے رہے ہیں. ابھی آپ چیک کرا لیں، ہر بیٹ کے اوپر 3-3 4-4 بیلدار ہیں، کام کوئی بھی نہیں کر رہا.